DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ज्यादातर भारतीय मिसाइलों को फिजा में ही तबाह कर दिया गया। कुछ मिसाइल जमीन पर गिरे लेकिन नुकसान नहीं हुआ। एयर डिफेंस सिस्टम ने भारत के मिसाइल हमलों को नाकाम बना दिया। भारतीय कार्रवाई बुज़दिलाना सोच की अक्कासी करती है। अफगानिस्तान पर मिसाइल हमला अमृतसर हमलों के बाद किया गया। पाकिस्तान के पास हमलों के इलेक्ट्रॉनिक सबूत मौजूद हैं। तो DGISPR की जानिब से अब से कुछ देर पहले गुफ्तगू की गई। उन्होंने कहा कि भारत की जो फ्रस्ट्रेशन है, ये जितने भी भारत हमले कर रहा है और ये फ्रस्ट्रेशन में कर रहा है, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कर रहा है, और हम बहुत जल्द जवाबी हमला करेंगे और वो एक्सपोनेंशियली होगा और डबल होगा, ट्रिपल होगा, वो कंपाउंड करके हम आपको देंगे। अब से कुछ देर पहले उन्होंने गुफ्तगू की और कहा कि ज्यादातर भारतीय मिसाइलों को फिजा में ही तबाह कर दिया गया। कुछ मिसाइल हमले जमीन पर गिरे लेकिन नुकसान नहीं हुआ। एयर डिफेंस सिस्टम ने भारत के मिसाइल हमलों को नाकाम बना दिया। भारतीय कार्रवाई बुज़दिलाना सोच की अक्कासी करती है। यह भी कहा कि अफगानिस्तान पर मिसाइल हमला अमृतसर हमलों के बाद किया गया। पाकिस्तान के पास हमलों के इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी मौजूद हैं। भारत के हमले हमारे हौसलों को पस्त नहीं कर सकते। तो DGISPR की जानिब से अब से कुछ देर पहले गुफ्तगू की गई और वाज़े अल्फाज में उनकी जानिब से पैगाम दिया गया कि हम तुम्हारे तमाम तर हमलों का जवाब देंगे और कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट किया जाएगा, एक्सपोनेंशियली जवाब दिया जाएगा और 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना ठीक ठाक जो है वो जवाबी कार्रवाई की जाएगी। तज्ज़ियाकार सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली साहब, आपके वक्त शुक्रिया। सर, अभी DGISPR ने एक मरतबा फिर से गुफ्तगू की और भारत ने जो कोशिश की उसको नाकाम बनाया गया, ये बताया गया। साथ ही साथ ये भी बता दिया, वाज़े कर दिया कि हमारा जवाब अब उसकी लिमिट जो है वो उससे 2 गुना भी हो सकता है, उससे 4 गुना भी हो सकता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, मैं मुख्तसरन ये बताऊंगा कि पिछले 3-4 दिन में जो हमने कशीदगी में बतदरीज इजाफा देखा है, उसमें 3 पहलू बड़े वाज़े हैं। पहली बात तो ये है कि जो भारत ने जहरियत की कोशिश की थी, जिसको पाक फजाइया ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक तारीखी कामयाबी हासिल करते हुए नाकाम बनाया और उनके तकरीबन 80 के करीब जहाज जो हैं उनको मार भगाया और उनमें से 5 को बहुत डीपली उनकी अपनी एयर स्पेस के अंदर मार गिराया। तो उसके बाद वो मुकम्मल तौर पे बौखला गए और इसके बाद यूँ लगता है कि शायद उनके पायलट्स का मोराल इतना गिर गया कि उन्होंने शायद उड़ने से इनकार कर दिया। तो उन्होंने फिर अगले 2 दिन लगाए ड्रोन्स भेजने के लिए, ताकि उनका कोई पायलट ना गिरफ्तार हो जाए, अभिनंदन की तरह हमारा सरकारी मेहमान ना बन जाए। और आपने देखा कि उसमें भी उनको 2 एतबार से नाकामी हुई। आपने देखा कि सिविलियन टारगेट्स को उन्होंने कल और परसों निशाना बनाने की कोशिश की पूरे पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में, जिसका मकसद अवाम में बेचैनी पैदा करना और कंफ्यूजन पैदा करना था। उसमें भी वो यकसर तौर पर नाकाम रहे। और टेक्निकल एतबार से भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो एयर डिफेंस का सिस्टम है पाकिस्तान एयरफोर्स और आर्मी का, उसने मुकम्मल तौर पे तकरीबन 80 के करीब ड्रोन जो हैं वो 2 दिनों के अंदर नाकारा बना दिए। अच्छा, आज जो है तकरीबन हम देख रहे हैं 2 घंटे के अंदर इन्होंने एक मजीद एस्केलेशन की है। लेकिन इस एस्केलेशन से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 3 दिनों के अंदर आप देखें, ईरान के वजीर खारजा ने पाकिस्तान और इंडिया का दौरा किया, सऊदी अरब के वजीर खारजा ने दौरा किया, अमेरिका के वजीर खारजा ने दोनों जगह बात की और कई हम जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, हम उनका शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने भारत को ये समझाने की कोशिश की कि जनाब इस कशीदगी को तूल ना दें, इस खत्ते को जंग की भट्टी में ना धकेलें। लेकिन यूं लगता है कि वो अब बिल्कुल पागल हो चुके हैं और ना उनको किसी नसीहत का असर हुआ, बल्कि इन नसीहतों के बावजूद उन्होंने अब पिछले 2 घंटे में एक नए लेवल की एस्केलेशन की है, जिसमें उन्होंने अपने 3 दुश्मन वाजे कर दिए हैं। पहला महाज तो उन्होंने खुद अपने मुल्क के अंदर अपने जो शहरी हैं, जो अमृतसर पे उन्होंने 6 बैलिस्टिक मिसाइल मारे, जिससे साबित होता है कि अब उनका अमल दखल मशरकी पंजाब और सिखों पे इतना कम हो गया है, इतना कमजोर हो गया है कि अब वो उनके खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइल मारने की उनको जरूरत पड़ रही है। फिर दूसरा महाज उन्होंने अफगानिस्तान में खोल लिया। अफगानिस्तान पे भी उन्होंने ड्रोन और मिसाइल्स मारे हैं, जिसकी वाहिद वजह यही समझ आती है कि उनकी कोशिश है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कंफ्यूजन पैदा की जाए, ताकि हमारी जो डिसीजन मेकिंग है और फोर्सेस हैं और पोस्चर को कंफ्यूज और फ्रेगमेंट और डिस्पर्स किया जाए। तो मुझे तवक्को है कि हमारा फॉरेन ऑफिस, हमारे जो स्पेशल ऑनवॉय हैं
امبیسڈر صادق اور جو ہمارے ناظم البور کابل میں ہیں، انہوں نے فوری طور پہ افغانستان کی حکومت کو اعتماد میں لیا ہوگا تاکہ ہم مشترکہ طور پہ اس غیر قانونی اور بے وجہ جارحیت کا مقابلہ بھی کر سکیں۔ اور تیسری چیز پھر اب آپ نے دیکھا کہ 3 ہمارے جو مین ایئر بیسز ہیں ان کو ڈائریکٹلی انہوں نے ٹارگٹ کیا میزائلز کے ذریعے سے، اور جو مرید ایئر بیس ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے ڈرونز وغیرہ کے حوالے سے، دوسرا جو ہمارا شورکوٹ ایئر بیس ہے وہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے، اور تیسرا راولپنڈی میں چکلالہ ایئر بیس تو ایک بہت اسٹریٹجک سگنیفیکنس رکھتا ہے۔ ہماری جو وی وی آئی پی ٹریفک ہوتی ہے وہ یہیں سے ہوتی ہے عام طور پہ، مجھے چیک کرنا پڑے گا، لیکن ممکن ہے کہ جو سعودی وزیر خارجہ ہوں ان کا جو ٹریول پلان ہے وہ چکلالہ ایئر بیس سے ہی عمومی طور پہ سارے وی وی آئی پی وزٹس ہوتے ہیں فار سیکیورٹی ریزنز، اور پھر وہ راولپنڈی جہاں جی ایچ کیو موجود ہے اس کی سینٹر میں واقع ہے۔ تو یہاں پہ اگر آپ نشانہ بنا رہے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے کہ ہم مودی جی کے بیڈ روم کو ابھی 2 گھنٹے میں نشانہ بنائیں۔ یہ تو آپ بہت بڑی آپ نے اسکلیشن ایک نیوکلیئر انوائرمنٹ میں کی ہے، اور جس انداز میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے اب سے 2 گھنٹے کے دوران 3 دفعہ غیر معمولی حالات میں رات کے 2 بجے سے لے کے 4 بجے کے دوران پہلے انگریزی میں بھی جو بات کی، جس کا واضح مقصد یہ تھا کہ عالمی برادری کو وارن کیا جائے کہ جناب یہ حالات اس نہج پہ انڈیا لے آیا ہے کہ اب اپنی ملک کی قومی سلامتی، آزادی، خود مختاری کے ساتھ ساتھ اس خطے اور عالمی امن و سلامتی کو جو بھارت سے خطرات درپیش ہیں اس سے بچانے کے لیے پاکستان کو کوئی سخت قدم اٹھانا پڑے گا۔ اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب پچھلے 3 دن پہلے اگر ہم جواب دیتے تو شاید اس کا لیول کچھ اور ہوتا، لیکن اب آج جو پچھلے 2 گھنٹے میں انہوں نے اسکلیشن کی ہے، راولپنڈی پہ حملہ جس طرح کیا میزائلز کے ذریعے سے، اور 2 ایئر بیسز پہ ڈائریکٹلی نشانہ بنایا، اب یہ اس لیول کی انہوں نے ایئر وار کو ایسکلیٹ کر دیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب ہماری ٹارگیٹنگ پالیسی اور اسٹریٹجی میں ایک نمایاں تبدیلی آئے گی۔ بالکل، پاکستان کی ٹارگیٹنگ ٹارگیٹس میں جو ہے وہ تبدیلی آئے گی۔ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا۔ سر، اب سے کچھ دیر پہلے امرتسر میں اٹیک کیا گیا، سکھ کمیونٹی وہاں پہ رہتی ہے، سکھوں کا پنجاب ہے۔ اس کے بعد پاکستان میں اٹیک کیا گیا راولپنڈی میں، اور ایئر بیسز کو اٹیک کیا گیا۔ اس کے بعد افغانستان کو اٹیک کیا گیا، وہاں پہ میزائل مارے گئے۔ پاکستان کی اپڈیٹ یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتا دیا کہ تمام تر جتنے بھی وہ میزائلز تھے ان کو نیوٹرلائز کر دیا گیا۔ واٹ ڈو یو میک آف اٹ؟ انڈیا کس طرف جاتا دکھ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں، 2 دن پہلے امریکی وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس نے کہا تھا کہ کہیں براڈر ریجنل کانفلکٹ کی طرف ساؤتھ ایشیا نہ چلا جائے۔ میں انہی کی بات کو سپلیمنٹ کروں گا کہ یہ وہ بیسیکلی بھارت کو کہہ رہے تھے کہ آپ اس طرح کی حرکت مت کریں، اور وہی دیکھیں کہ بھارت نے جو ہے پاکستان پہ ہماری جو ایئر بیسز پہ حملے کیے، 69 لوگوں پہ حملے کیے، افغانستان پہ حملہ کر دیا، اور پھر سب سے بڑی بات کہ اپنے ہی لوگوں کے اوپر حملہ کر دیا، یعنی کہ پنجابیوں اور سکھوں کے انڈیا حملہ کر دیا، کیونکہ ان کو پتا تھا بھارت کو کہ یہ پنجابی اور سکھ جو ہے بھارت کے اندر پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو میں وہاں سے سپورٹ پہلے کیسے لوں، پہلے وہاں پہ حملہ کرو۔ آج صبح انہوں نے شام کو جب بھارت کے منسٹری کے جو فارن آفس کے لوگ ہیں، وکرم مشری، انہوں نے کہا کہ ہم کرتارپور کوریڈور کو سسپینڈ کرتے ہیں۔ اچھا، کرتارپور کوریڈور کو شام کو سسپینڈ کیا، رات کو پنجاب پہ حملہ کر دیا۔ یہ آپ ان کا مائنڈ سیٹ دیکھیں، یہ کبھی سکھوں کو امریکہ میں قتل کرتے ہیں، کبھی کینیڈا میں کرتے ہیں، کبھی یہ اپنے ملک میں کر دیتے ہیں، کبھی یہ آپریشن 1984 میں انہوں نے آپریشن کیے۔ سو بیسیکلی وہ جو براڈر ریجنل کانفلکٹ کی تھیوری جو امریکی وائس پریزیڈنٹ نے دی تھی، میں سمجھتا ہوں وہ نریندر مودی اس وقت جنگ چاہتے ہیں، ہی وانٹس وار۔ ہمیں اس چیز کو بڑے کلیئرلی سمجھنا چاہیے، اور اس سے کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہیں ہمیں ہونی چاہیے کہ پاکستان کو بھرپور جواب دینا چاہیے۔ اور الحمدللہ پاکستان میں بھارتی جو جارحیت ہوئی ہے اس کا اپنی ایئر کیپیبلٹی کے ذریعے بھرپور اپنا دفاع کیا ہے۔
اصل مقصد تھا کہ گڈ نیوز سننا چاہتے تھے، اور گڈ نیوز یہ کہ پاکستان کے جو فضائی جو جگہ ہیں، ایئر بیسز ہیں، وہاں پہ ان کے انفراسٹرکچر کو نقصان ہو، وہ پاکستان کے ڈی جی ISPR نے آ کے آپ کو بتا دیا ہے کہ کوئی نقصان نہیں ہوا۔ تو اسی سے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کے کتنے محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ یہ سڑکوں پہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ ان کو بھی تو پتا ہے میزائل آ سکتا ہے، لیکن یہ پاکستان کی فوج کو سپورٹ کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ یہ پاکستان کے ہر شہر میں یہ لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ آج پاکستان باہر سڑکوں پہ نکل کے پاکستان کے جھنڈے لے کے نکل کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے پاکستان سے پیار ہے، ہمیں جنگ سے نفرت ہے، اور ہم نریندر مودی کی اس جنگی جنونی کو کنڈیم کرتے ہیں۔ یہ پاکستانی اپنی فوج کو سلوٹ کر رہے ہیں، اور اپنے وطن کے دفاع کرنے میں جو ہماری افواج نے، ہماری ایئر فورس نے اور ہماری نیوی جو ہر کوشش کر رہی ہے، یہ اس کو سلوٹ کر رہے ہیں۔ یہ جذبہ دیکھیں ان کے اندر۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے نریندر مودی کی جنونی مائنڈ سیٹ نے جو حملہ کیا ہے، لوگ کس طرح اچھل اچھل کے اپنی افواج کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ وطن کی محبت ہے، اور ہم بتانا چاہتے ہیں نریندر مودی کو کہ اگر تمہیں جنگ چاہیے تو تمہیں جنگ ملے گی۔ اگر آپ اس خطے کے اندر حالات خراب کرنا چاہتے ہیں تو ہم تمہیں جنگ دیں گے، کیونکہ تو ہم ڈیفینسو ہیں، ہم اوفینسو نہیں ہیں۔ ہم سویلینز پہ حملہ نہیں کرتے، ہم بچوں پہ حملے نہیں کرتے، ہم خواتین پہ حملے نہیں کرتے۔ انہوں نے جو 4 دن پہلے حملہ کیا پاکستان کے اندر، اس میں بچوں کو شہید کیا۔ انہوں نے پاکستان کی بیٹیوں کو حملہ کیا۔ ہم تو اگر اٹیک کریں گے بھی تو صرف ملٹری ٹارگٹ کریں گے۔ اتنی ہمیں مینرز ہیں، اتنی ہمارے اندر ڈیسنسی موجود ہے، اتنی ہماری افواج کو ان کی کیپیبلٹی ہونے کے باوجود ہم چاہیں تو لاکھوں لوگ جو ہے وہ مارے جا سکتے ہیں، لیکن پاکستان ایسا کبھی نہیں کرے گا۔ پاکستان ہمیشہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتا رہا ہے، لیکن اس دفعہ میرا خیال ہے ریسٹرینٹ نہیں دکھایا جائے گا، کیونکہ اس دفعہ ایک نئی ڈائریکشن مل گئی ہے۔ آج بھارت نے ایک نیا قانون بنا دیا ہے، اور وہ نریندر مودی، دیکھیں 78 سال ہو گئے ہیں بھارت اور پاکستان کو آزاد ہوئے۔ نریندر مودی ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے بھارت اور پاکستان کے درمیان تمام تعلقات ختم ہو جائیں۔ بھارت کی عوام تعلق چاہتی ہے، بھارت کے لوگ پاکستان سے تعلق چاہتے ہیں، لیکن یہ ایک جو ہندوتوا مائنڈ سیٹ ہے، ایک ہندوتوا آئیڈیالوجی ہے جو نفرت سے بھری ہوئی ہے کہ اگر مسلمان انڈیا میں ہوں، مسلمان بنگلہ دیش میں ہوں، مسلمان پاکستان کے اندر ہوں، ان کی مخالفت کرنی ہے، ان کے خلاف جانا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے، ہم اس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں پاکستان کی افواج کو کہ انہوں نے اپنے تمام ایسٹس کو پروٹیکٹ کیا، پاکستان کے لوگوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، پاکستان کی جو سالمیت ہے اس پہ کسی قسم کی آنچ نہیں آنے دے رہے، پاکستان کی ڈگنیٹی کم نہیں ہونے دے رہے۔ اور آج وہ جو تیاری پاکستان نے کی ہوئی تھی، میں سمجھتا ہوں وہ تیاری آج بھارت نے دیکھ لی، اور اس کی ایئر فورس نے بھی دیکھ لی۔ وہ ایئر فورس جو منہ چھپانے کے قابل نہیں ہے، وہ بھارتی ایئر فورس جو منہ چھپانے کے قابل نہیں ہے، جو دنیا کو نہیں بتا سکتی کہ ان کے جہاز جو ہیں وہ 5 گرے، وہ شرمندگی سے نہیں بتا سکتی۔